اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو سورۃ فجر میں قرآن پاک پہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چل تو وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ فادخلی، اور داخل ہو جا، فی عبادی، میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ۔ 50,000 سال پہلے جب روحیں بنائی گئی تھی تو اللہ کو علم تھا کہ اس روح نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر، لیکن کسی نے نہیں اٹھایا، انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان وہ بوجھ تو نے اٹھا لیا، وعدہ الست کے وقت یہ بوجھ اٹھایا تھا، کیونکہ ہم نے جنت دیکھ لی تھی۔ جنت میں جنات اور انسان ہی ہوں گے، پہاڑ وغیرہ تو نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ سارا راستہ دکھایا۔ یہ مشکل تھا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں انسان کے لیے بنا دی، اور ہدایت کے لیے نبی، رسول، کتابیں بھیجے تاکہ میرا بندہ گم نہ ہو، اور ہر جگہ نشانیاں رکھ دی اور کہا بندے غور کر، تو سوچ تو کیا کر رہا ہے۔ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے، یہ نہانے سے پہلے کا ہے، کیونکہ اس کے دنیا کے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، توبہ کا رستہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا کفن جنت سے آتا ہے۔ مومن کا ایک جنت سے کفن آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی۔ جنت کی خوشبوؤں سے بسا ہوا روح کو کفن کے اندر لپیٹ کر فرشتے احترام محبت سے آسمان دنیا پر لے جاتے ہیں۔ فرشتے تو ٹچ نہیں کر سکتے، تو وہ جو فرشتے اس میت کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ فرشتوں کو ہاتھ لگا لگا کے خوشبو سونگھتے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، حتیٰ کہ اسی طرح ساتوں آسمانوں تک اس میت کو عزت و احترام ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روح کو علیین میں لے جاؤ۔ علیین اور سجین، علیین اوپر مومن کی روحوں کے لیے ہے، اور سجین زمین کے نیچے بد روحوں کے لیے ہے۔ وہاں پر وہ اپنے لون سے ملتی ہے۔ یہ ابھی ہم اپنے مردے کو نہلایا نہیں، یہ سارا معاملہ اس سے پہلے ہو رہا ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ علیین کے سامنے بڑے مضبوط پہرے دار فرشتے ہیں جو ان کو باہر نہیں آنے دیتے، ان روحوں کو اپنی زندگی میں۔ ہمیں نہیں پتہ، یہ غائب کا معاملہ ہے۔ جتنا قرآن میں بتایا ہے کہ اگر وہ جب وہ فوت ہوا ہے تو وہ ابھی پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ کیسا ہے، فلاں بندہ کیسا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ادھر نہیں آیا تو پھر وہ سجین میں ہوگا۔ تو یہ سارا معاملہ دنیا میں اس کو دفنانے سے پہلے کا ہوتا ہے، جب وہ پھر اس روح کو دفنانے کے لیے واپس لے آتے ہیں۔ اس روح کو حکم ہوتا ہے کہ واپس آ۔ فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، وہ تین سوال جو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون سا ہے، یہ وہی لوگ جواب دے سکیں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا اور اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے احکامات مانے ہوں گے۔ اور دوسرا جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا ہوگا، وہ ادھر جا کر بھول جائے گا، ان سوالوں کے جواب نہیں دینے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی واپس پڑھتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، تو اس وقت وہ
وہ اس کو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے تو اس وقت سورۃ ملک ایک خوبصورت شکل، نورانی شکل میں اس کے پاس آتی ہے۔ جو ہر رات اس سورت کو پڑھتے ہیں اس سے قبر کا عذاب میں بہت کمی ہو جاتی ہے، تو وہ آتی ہے تو پھر خوبصورت شکل میں وہ کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ پورے جواب دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی تو قرآن اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزری ہوئی ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، یعنی کہ اس کے کفن کو مٹی تک نہیں لگتی۔ اللہ پاک اس طرح اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن تجھے اٹھائیں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی مومن کی ہماری بھی زندگی اسی طرح ہمیں گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی ہے، زندگی کتنی کو ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں، تاکہ ہماری آخرت میں سوال جواب کا، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ابن آدم اس وقت تک پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ اللہ کو جواب نہیں دے گا کہ زندگی کہاں گزاری ہے۔ تو یا اللہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا الہی آمین۔